بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے اغراض التشبیہ، تشبیہ کے مقاصد۔ اس چیپٹر کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی تشبیہ قائم کرتا ہے تو اس تشبیہ قائم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے نا؟ آپ تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں تو تشبیہ دے کر کے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے تقریباً 6 مقاصد انہوں نے بتائے ہیں اور ہر مقصد پہ ایک مثال پیش کی ہے۔ ہم جو ہے ان مثالوں کو پڑھیں گے اور ان مثالوں کے ضمن میں اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے سامنے محتری کا ایک شعر ہے، تو ہم اس شعر کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ شعر میں جو اس نے تشبیہ قائم کی ہے اس تشبیہ کو قائم کرنے کا مقصد اس کا کیا تھا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ دانن ای ہوا دانن، دانن کا معنی آتا ہے قریب، دنا یدنو دانن، وہ قریب ہے۔ علی اید العفات، عفات عافن کی جمع ہے اور عافن بولتے ہیں سائل کو، اور شاسع، شاسع اس شخص کو کہتے ہیں جو دور ہو، اور ند مانے کوئی شریک، اور ضریب مانے بھی کوئی شریک یا مماثل۔ ندا مینس سخاوت۔ تو کہہ رہے ہیں ہوا دان علی اید العفات، وہ قریب ہے مانگنے والوں کے ہاتھوں سے، سائلین کے ہاتھوں سے وہ قریب ہے۔ وشاسع، اور دور ہے، عن کل ند فی الندى وضریب، سخاوت میں ہر شریک اور سہیم سے، سخاوت میں ہر شریک اور سہیم سے دور ہے۔ یعنی کہ سخاوت کے معاملے میں کوئی شخص بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی شخص بھی اس کا سہیم نہیں ہے، اس کے جیسا نہیں ہے، اس کے مثل نہیں ہے۔ تو سخاوت کے معاملے میں وہ اپنے ہر جو ہے شریک سے دور ہے، کوئی اس کی شرکت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے جیسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنا دور ہے سخاوت کے معاملے میں، اس کے مقام اور اس کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو سائلین ہیں، محتاج ہیں، ان سے قریب بھی ہے۔ تو محتاجوں سے تو قریب ہے، اور جو سخاوت کے معاملے میں اس کے شریک ہو سکتے ہیں ان سے وہ بے پناہ دور ہے، وہ اس کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ ٹھیک، یہ بات کہہ دی اس نے اپنے ممدوح کے بارے میں۔ اب تشبیہ دے رہا ہے اس ممدوح کو، کہہ رہے کل بدری افرط فی العلو، اس چاند کی طرح جو کہ بلندی میں بہت دور ہے۔ افرط یفرط مانے یہ افرط اکثر کے معنی میں ہے، افرط فی العلو ای اکثر فی العلو، جو کہ بلندی میں بہت زیادہ آگے ہے، یعنی کہ بلندی کے معاملے میں بہت دور ہے۔ اس چاند کی طرح جو کہ بلندی میں بہت دور ہے۔ وضوءہ، حالانکہ اس کی روشنی، للعصبۃ السارین جد قریب، رات میں چلنے والے گروہ کے لیے بہت قریب ہوتی ہے نا؟ یعنی ہمارا جو ممدوح ہے وہ اس چاند کی طرح ہے جو کہ بلندی میں بہت دور ہے، لیکن اس کی روشنی للعصبۃ السارین، سرائے وہ رات کے وقت چلنا، عصبہ مانے گروہ، جماعت، تو وہ گروہ جو کہ رات میں چلنے والا ہے اس کے جد و قریب بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ اس نے اپنے ممدوح کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ آپ غور کیجئے، اپنے ممدوح کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہاں پہ جو اس نے تشبیہ قائم کی ہے اور کاف حرف تشبیہ کو بھی لایا گیا ہے، تو اس تشبیہ کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس تشبیہ کو لانے کا مقصد جو ہے مشبہ کے امکان کو بتانا مقصود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب مشبہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ سائلین سے قریب ہے اور اپنے شریکوں سے، اپنے مماثلین سے دور ہے، تو شاعر نے ایک ہی وقت میں اپنے ممدوح کو قرب اور بعد سے متصف کر دیا، اس کو قریب بھی بتایا اور اس کو بعید بھی بتایا۔ اب ہو سکتا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہو جاتا کہ بھئی ایک ہی شخص قریب اور بعید کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس نے تشبیہ لا کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک اعتبار سے قریب ہو اور ایک اعتبار سے دور ہو۔ مثال کے طور پہ چاند ہے،
تو چاند ایک اعتبار سے یعنی کہ اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی باڈی کے اعتبار سے تو بہت دور ہے، لیکن چونکہ روشنی اس کی رات میں چلنے والے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو اپنی روشنی کے اعتبار سے قریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دراصل یہاں پہ تشبیہ قائم کر کے مصنف نے شاعر نے یہ بتایا ہے کہ اس نے مشبہ کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ بات ممکن ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ ہم مشبہ کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات ممکن ہے، تو امکان مشبہ یہ پہلا مقصد ہوتا ہے تشبیہ قائم کرنے کا۔ اب آپ اگلا جو ہے شعر دیکھیے، اگلے شعر میں نابغہ زبیانی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ شَمْسٌ، بے شک آپ سورج ہیں، وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ، اور باقی بادشاہ ستارے ہیں، اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی بھی ستارہ، ان ستاروں میں سے کوئی بھی ستارہ ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس نے اپنے ممدوح بادشاہ کو سورج سے تشبیہ دی ہے، اور جو باقی بادشاہ ہیں ان کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے تشبیہ قائم کی ہے، اس تشبیہ قائم کرنے کی غرض کیا تھی؟ اس تشبیہ کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو میں عرض کروں، اس تشبیہ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ مشبہ کے حال کو بیان کیا جائے، مشبہ کے حال کو بیان کیا جائے، اس کی پوزیشن کو واضح کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ بادشاہ میرا ممدوح بھی ہے اور بادشاہ دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا ممدوح ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ستاروں کے مقابلے میں سورج کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ستاروں کے مقابلے میں سورج تو بہت عظیم برتر چیز ہے، تو ایسی جو ہے میرا ممدوح بھی جو ہے وہ باقی بادشاہوں کے مقابلے میں ایسا ہی عظیم اور برتر ہے۔ تو یہاں پہ جو تشبیہ لائی گئی ہے اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو لانے کا مقصد تھا مشبہ کی حالت کو بیان کرنا۔ تو کبھی تشبیہ کو لایا جاتا ہے مشبہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب تیسری مثال پہ آپ آئیے، قال المتنبی فی وصف اسد۔ تو اب تک ہم نے دو باتیں سمجھ لی کہ کبھی تشبیہ کو لایا جاتا ہے مشبہ کے امکان کو بیان کرنے کے لیے، کبھی مشبہ کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ممکن ہے، کبھی مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ کو لایا جاتا ہے، اور کبھی مشبہ کے حال کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ کو لایا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، دیکھیے ما قوبلت عیناہ الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، قابلہ یقابل سامنا کرنا۔ تو ما قوبلت، قوبلت یہ قوبلہ فعل ماضی مجہول ہے، تو ما قوبلت عیناہ، عین سے تثنیہ ہے، عینہ آنکھ کے معنی میں، ما قوبلت عیناہ، ان کی آنکھوں کا سامنا نہیں کیا گیا، الا مگر یہ کہ ظنتا، ان آنکھوں کے بارے میں یہ گمان ہوا، ان آنکھوں کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ وہ آنکھیں تحت الدجا، تاریکی کے تحت، تاریکی کے اندر، نار الفریقی، اس گروہ کی آگ ہیں، حلولا جو وہاں پر مقیم ہو۔ یعنی کہ جیسے ہی شیر کی آنکھوں کا مقابلہ کیا گیا، شیر کی آنکھوں کا سامنا کیا گیا، ویسے ہی یہ خیال گزرا کہ وہ جو آنکھیں ہیں وہ تاریکی کے اندر اس فریق کی آگ ہے جو وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیے تشبیہ کیا ہے یہاں پہ، تشبیہ یہ ہے کہ شیر کی آنکھوں کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ شیر کی آنکھیں جو ہیں اس فریق، فریق معنی گروہ، اس فریق کی آگ کی طرح ہے جو تاریکی کے اندر جو ہے مقیم ہو، ٹھہرا ہوا ہو، ہے نا؟ تو یہاں پہ آنکھوں کو فریق کی آگ سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں دیے تشبیہ؟ مقصد کیا تھا تشبیہ دینے کا؟ تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے، بتانا یہ مقصد تھا کہ شیر کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، اور سرخ ہی نہیں کتنی سرخ ہوتی ہیں یہ بھی بتانا مقصود تھا۔ ایک تو ہو گیا حال کہ بھئی یہ بتایا جائے کہ بھئی شیر کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جو رات میں نظر آتی ہیں، اتنے ہی نہیں، پھر یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ کتنی سرخ ہوتی ہیں، یعنی کہ مقدار بھی ان کی حالت کی مقدار بھی بتانا مقصود تھی۔ تو کیا کہا؟ تو یہ کہا کہ جس طریقے سے رات کی تاریکی میں اگر کچھ لوگ بیٹھ کر کے آگ جلا رہے ہوں تو وہ جو آگ سرخ سرخ ہوتی ہے نا، وہ دور سے نظر آنے لگتی ہے، دور سے اگر کوئی شخص دیکھے تو دور سے اس کی وہ آگ جو ہے جلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی شخص کسی جنگل کے اندر تاریکی میں
آگ جلا رہا ہو تو وہ آگ جو ہے بہت زیادہ روشن ہوتی ہے، دور سے نظر آ جاتی ہے، تو ایسے ہی اس شیر کی آنکھیں تھیں جس سے ہمارا سامنا ہوا کہ بہت زیادہ اس کی آنکھیں جو ہیں روشن تھیں، بہت زیادہ اس کی آنکھیں جو ہیں سرخ تھیں۔ تو دراصل یہاں پہ جو تشبیہ لائی گئی ہے، اس تشبیہ کو لا کر کے حالت کو بیان کیا گیا تھا۔ کبھی آپ ہوتا نا حالت مطلب مقدار بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اتنا سفید تھا جتنا کہ دودھ، یا وہ اتنا زیادہ سفید تھا جتنا کہ روشنی، تو کبھی جو ہے مقدار بھی بتانا مقصود ہوتا تشبیہ لا کر کے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز دیکھیے، چوتھی میں پہلے تھوڑی وضاحت کر دوں، جو چوتھی قسم ہے اس کو کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کو لایا جاتا ہے تقریر حال کے لیے، یعنی کہ مشبہ کی جو حالت ہے اس کو ذہن میں بیٹھانے کے لیے، اس کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے تشبیہ کو لایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، کہ وہ لوگ یدعون من دونہ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پکارتے ہیں، یا کسی اللہ کے علاوہ جو دوسرے جو بت وغیرہ ان کے ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ چیزوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، تو وہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے، یعنی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں تو وہ دوسری چیزیں جو ہے ان کو کسی چیز کا بھی جواب نہیں دیتی، الا مگر اس شخص کی طرح۔ اب یہ ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، جن کو یہ جو پکار رہے ہیں نا اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو، ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، مگر یہ کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہیں، اس شخص کی طرح ہیں کباسط کفیہ، جو کہ اپنے ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہو، الی الماء، پانی کی طرف، یعنی کہ پانی کی طرف ہاتھ کھول لی اس نے، اور ہاتھ کھولنے کے بعد اس نے پانی کی طرف وہ ہاتھ آگے بڑھا دیے، کیوں؟ لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما هو ببالغ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں وہ چیزیں ان کی بات کا جواب نہیں دیتی، اور ان پکارنے والوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو کہ انگلی کھول کر کے پانی کے اندر جو ہے بڑھا رہا ہو اور پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے ہاتھ کھول کر کے، انگلیاں کھول کر کے جو ہے پانی پینے کی کوشش کرے تو کیا پانی اس کے منہ میں پہنچے گا؟ بالکل نہیں پہنچے گا، پانی بلکہ انگلیوں کے اندر سے نکل جائے گا، پانی جو ہے انگلیوں کے اندر سے، انگلیوں کے بیچ سے نکل کے جو ہے گر جائے گا پانی۔ تو جس طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے غلط طریقے سے پانی پینے کی کوشش کرے تو پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اگر ہاتھ کھول کے پانی پینے کی کوشش کرے تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ویسے ہی اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پکارتا ہے اور اس سے جو ہے چیز اپنی طلب کرتا ہے تو وہ بت بھی اس کی بالکل ایسے ہی مدد نہیں کر سکتے، اور اس کا یہ عمل ایسے ہی بے سود اور بے فائدہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تشبیہ قائم کی گئی ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں، ہے نا، تو ان کو تشبیہ دی گئی ہے نا، اس شخص کی طرح، اس شخص سے جو کہ ہاتھ کھول کے پانی پینے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو جیسے ہاتھ کھول کے پانی پینے سے پانی نہیں پیا جا سکتا، ویسے جو ہے غلط چیزوں کو پکارنے سے جو ہے کچھ مدد آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ جو تشبیہ قائم کی گئی ہے، اس تشبیہ کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان تقریر حال، مشبہ کی حالت کو مخاطب کے ذہن میں راسخ کرنا، مخاطب کے ذہن میں بیٹھانا۔ اگر صرف خالی ایک بات کہہ دی جاتی تو وہ بات اتنی راسخ نہ ہوتی، لیکن مشبہ کے بارے میں بات بتائی اور بات بتا کے ایک مثال بھی قائم کر دی، تو اس سے کیا ہے، بات اس کے ذہن میں راسخ ہو گئی۔ بھئی جیسے کوئی استاذ آپ کو پڑھاتا ہے تو وہ پہلے آپ کو اصول پڑھا دیتا ہے، لیکن صرف اصول نہیں پڑھاتا، اس پر مثالیں بھی دیتا ہے وہ، کیوں؟ تاکہ مثالیں دینے سے وہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ تو کبھی تشبیہ قائم کی جاتی ہے تاکہ مشبہ کی حالت کو مخاطب کے ذہن کے اندر راسخ کر دیا جائے۔ اب پانچواں مقصد دیکھیے، کبھی جو ہے تشبیہ کو لایا جاتا ہے، کیوں لایا جاتا ہے؟ مشبہ کی تزیین کے لیے، اس کو آراستہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ابھی دیکھیے آپ،
قال ابو الحسن الانباری فی مصلوب، ابو الحسن انباری نے ایک مصلوب شخص کے بارے میں کہا تھا. مصلوب بولتے ہیں جس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہو. تو اس شخص کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ مددت یدیک نحوہم احتفاء، آپ نے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف دراز کر دیا ہے. مد مد مانے دراز کرنا، یدیک مانے ہاتھ، نحوہم ان کی طرف، احتفاء استقبال میں. آپ نے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا ہے ان کے استقبال میں. کمدہما الیہم بالہبات، جیسے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے تھے ان کی طرف بالہبات، عطیات دینے کے لیے. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کہ ایک زمانہ وہ تھا، یہ دراصل ممدوح ہے. ممدوح کو ہوا یہ کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے. اور جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو وغیرہ میں، جیسے عیسائیوں کے یہاں پہ حضرت عیسیٰ کو جو دکھاتے ہیں وہ، کہ ان کے ہاتھ جو ہے یوں سیدھے، بالکل جو ہے سیدھے ہوتے ہیں اور ان پہ کیلیں وغیرہ ٹھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک لکڑی کا تختہ ہوتا ہے، لکڑی کے تختے پہ ہاتھوں میں جو ہے ہاتھ سیدھے کھول کے جو ہے، جیسے کروس کا نشان ہوتا ہے نا، تو ہاتھ سیدھے کھول کے ان پہ جو ہے کیلیں ٹھوک دیتے ہیں. تو ایک ایسی جو ایک شخص تھا ممدوح ان کا، تو اس کو بھی جو ہے سولی پہ چڑھا دیا گیا اور ہاتھ کو کھول کے ان پہ جو ہے کیلیں ٹھوک دی گئیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو مصلوب تھا جس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، تو ایک بہت قبیح صورت ہوتی ہے. یعنی جس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جو شخص سولی پہ چڑھا ہوا ہے، وہ اس سے زیادہ قبیح صورت اور قبیح حالت کس کی ہوگی؟ لیکن شاعر کا کمال دیکھیے، شاعر نے اس قبیح صورت کو بھی خوبصورت بنا دیا اور مزین اور آراستہ کر دیا. اور کیا کہا کہ آپ اس وقت جو اس حالت میں ہیں کہ آپ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان کی عزت و تکریم میں اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہیں. آپ ان کی عزت و تکریم میں، ان کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں جب ان کو عطیات دینے ہوتے تھے تو دونوں ہاتھ کھول کے خوب عطیات ان کی طرف لوٹاتے تھے. تو جیسے آپ اپنی زندگی میں ان کو عطیات دینے کے لیے ان کی طرف ہاتھ پھیلاتے تھے، ویسے ہی آج آپ نے جو ہے جب وہ آئے ہیں تو ان کے استقبال میں اور ان کے احترام اور تکریم میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا ہے. تو دراصل یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ مشبہ کو مزین کر دینا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ کو جو ہے مشبہ کو برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے قال اعرابی فی ذم امرأتہ، جیسے ایک اعرابی نے اپنی بیوی کی برائی میں کہا، کیا کہا؟ وتفتح لکانت فمن، اور وہ اپنا منہ کھولتی ہے. تفتح فمن، وہ اپنا منہ کھولتی ہے. لا کانت، اللہ کرے وہ زندہ ہی نہ رہے، اللہ کرے وہ مر جائے. یہ بد دعا، یہ کیا بولتے ہیں، بد دعا کا جملہ ہے. لا کانت، وہ زندہ نہ رہے. جیسے بولتے ہیں نا کان اللہ فی عونہ، تو ایسی لا کانت، وہ زندہ نہ رہے. وتفتح فمن، وہ اپنا منہ کھولتی ہے. لا کانت، وہ زندہ نہ رہے. لو رأیتہ، اگر آپ اس کے منہ کو دیکھ لیں، توہمتہ، تو آپ کو وہم ہوگا کہ وہ بابا من النار، ہے نا، جہنم کا دروازہ ہے، یفتح، جو کھولا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ اپنا منہ کھولتی ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ ایک جہنم کا دروازہ ہے جو کھل رہا ہے. تو اس نے جو ہے اپنے بیوی کے منہ کو جو ہے جہنم کے دروازے سے تشبیہ دے دی. اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک دم کلیئر ہے کہ وہ اس تشبیہ کو قائم کر کے اپنی بیوی کے منہ کی جو ہے مذمت کرنا چاہتا ہے. تو خیر، یہ ہم نے جو ہے 6 مثالیں پڑھ لی، اور بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. بس بحث میں بھی کیا ہوگا، جو ہم نے بات آپ کو بتا دی وہ یہ سب باتیں بحث کے اندر ہوں گی. کل انشاءاللہ بحث کو بھی ہم لوگ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور کتاب کو اچھے سے دیکھتے رہیے. السلام علیکم.